صوبائی وزیر خزانہ کے علاوہ گلگت بلتستان کا ایک باسی بھی ہوں، ایک شہری بھی ہے جاوید منوا، اور گلگت بلتستان کے ہر اس بھائی کی آواز بننا، اس کی وکالت کرنا جس کے کسی معاملے کے اوپر اگر اس کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو اس کے لیے آواز اٹھانا میری پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک۔ گلگت بلتستان میں آج کل آل لائنز ڈپارٹمنٹ ایسوسی ایشن کے جو ملازمین ہیں وہ دھرنے پہ ہیں۔ ان کا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ پہلا ایجنڈا ان کا DRA ان کو مل جائے، یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، اینڈ سیکنڈلی یوٹیلیٹی الاؤنس کم ٹائم اسکیل۔ انہوں نے احتجاج کی کال دی اور 2 جون سے احتجاج پہ ہیں، اور آج ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی، پھر جو ہے نا آنسو گیس کا شیلنگ بھی، اور اسی اسنا میں جو صوبائی کابینہ ہے، صوبائی وزیر خزانہ ہے، انہوں نے پریس کانفرنس میں بالکل جو بھی ان کی ورک تھی یا ان کے جو ایفرٹس تھے اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں فائنانس منسٹر گلگت بلتستان جاوید منوا صاحب۔ جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔ شاید آپ لوگوں نے آنسو گیس کے شیلنگ ان کے اوپر کر دیے، اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ جو DRA تھا اس کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کی کہ 1 مارچ کو آئی تھنک سو کیبنٹ میٹنگ میں یہ ایجنڈے میں شامل تھا۔ پھر آپ لوگوں نے کنکرنس کے لیے فیڈرل فائنانس منسٹری بھیجی، اور آپ کا کہنا یہ ہے جب وہاں سے اپروول آئے گی دین فیڈرل کیبنٹ، اور فائنل جب فنڈ ریلیز ہوگا ہم اسی دن ان کی نوٹیفیکیشن کر لیں گے۔ تو ان کی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ، کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، تو وہ دھرنے پہ کیوں بیٹھے تھے؟ شاہد، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر اپنی آواز جو ہے وہ پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ شاہد، اس میں ایک چیز تو سب سے پہلے اس DRA کی ایشو کو اوورال دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے پیراہے میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے کل شام تک، پرسوں شام تک یہ خوشگوار حیرت تھی انتہائی۔ میں اچنبے میں تھا کہ لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسی ایشن جن کے ساتھ اتنی بہتر انداز میں ہماری انگیجمنٹس جاری تھیں وہ دھرنے کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس کے پولیٹیکل سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہیں، اور اس کی جو پوری کرونالوجی ہے نا وہ آپ کے توسط سے عوام تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یا سیکریٹریٹ گروپ اور لائن ڈپارٹمنٹس کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کو کشیدگی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے ملک کے اندر ہے کہ سیکریٹریٹ گروپ اور لائن ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ڈسپیرٹی ہے سیلری سٹرکچر کے اندر، وہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ گلگت بلتستان میں یہ مسئلہ تب اوپر سرفیس پہ آیا 12 جنوری 2019 کو۔ آج سے پہلے پچھلی گورنمنٹ نے سیکریٹریٹ سروسز کو یوٹیلیٹی الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد یہ یوٹیلیٹی الاؤنس کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ انالوجی تھی، پورے تمام صوبوں کی انالوجی کے اوپر AJK کے اندر دیا جاتا تھا۔ سیکریٹریٹ سروسز کو یوٹیلیٹی الاؤنس پورے ملک میں دیا جاتا تھا۔ اس انالوجی پہ جب ہماری صوبائی حکومت نے، اس وقت کی صوبائی حکومت نے جنوری 2019 میں یہ الاؤنس یہاں کے ملازمین کو دیا، تو ہمارے جو لائن ڈپارٹمنٹ کے دوست ہیں انہوں نے اپنا نقطہ اعتراض اس کے اوپر اٹھایا۔ جینونلی ڈسپیرٹیز جس انداز میں ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر حکومت، ہر ذی شعور آدمی اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ ڈسپیرٹیز آر دیئر، اور ان کو نمٹانے اور سلجھانے کے یقیناً طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نے 2 دسمبر 2020 کو اوتھ لیا ایز گورنمنٹ، اور ڈے 1 سے گورنمنٹ اس معاملے کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کوشاں ہیں کہ ان ڈسپیرٹیز کو کس انداز میں ہم میٹیگیٹ کر سکیں۔ تو اس بنیاد پہ مارچ کے اندر جب پورے ملک کے اندر آل لائن ڈپارٹمنٹس ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر دھرنے پہ تھیں، اس کے بعد جب وہ ایجیٹیشن کی طرف گیا تو پورے ملک کے اندر اگرچہ پچھلے 1 سال سے پیز اینڈ پینشن کمیٹیز جو ہیں وہ ریڈریسل پہ کام کر رہی تھیں، اس کے باوجود یہ نام ہی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اس سال مارچ میں وفاق نے دیا لائن ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کو۔ یہ جو ڈسپیرٹی ہے بٹوین سیکریٹریٹ گروپ اور لائن ڈپارٹمنٹ، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، اب وہی جو روایت تھی وہ صوبوں نے بھی جو ہے وہ اپنانی تھی۔ اس میں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے
سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو لیا اپنے بہن بھائیوں کو. یہ ہمارے بھائی ہیں سارے, یقیناً انہی لوگوں میں سے ہمیں ووٹ پڑا ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کی تشکیل میں یقیناً یہ ہمارے بہن بھائی شامل تھے. ہم نے ان کی اس مطالبے پہ سنجیدگی سے غور کیا. غور کرنے کے بعد جو ہماری کیبنٹ کی کمیٹی آن فائنینشیل میٹرز ہے اس کو یہ سائن ٹاسک کیا گیا. 10 مارچ کو ہم نے اپنی سفارشات مرتب کی اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھا کے. اسٹیک ہولڈرز میں آل لائن ڈپارٹمنٹس جو ایسوسیشن ہے اس کی کیبنٹ ہمارے ساتھ بیٹھی. ہم نے اپنی کمیٹی کے اندر سفارش کی کہ صوبائی کیبنٹ جو ہے ان کا 25% جو DRA الاؤنس ہے اس کی منظوری دے. اس کے بعد 13 اپریل کی جو کابینہ کا اجلاس تھا اس کے اندر ایڈیشنل ایجنڈا آئٹم کے طور پہ میں نے خود یہ پیش کیا اور اس کی منظوری ملی. اب یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان کا تمام جو سروس سٹرکچر ہے, تمام جو ہماری تنخواہیں ہیں, ان کی کنکرنس فیڈرل فائنانس سے ہم نے لینی پڑتی ہے اور ہم اس میں لے رہے ہیں. تو یہ کیس یقیناً فیڈرل فائنانس میں گیا اور اس کے اندر جتنا ریگرسلی ہم نے اس کو پرسو کیا, اس کو پرسو کرنے کے بعد اس سال کا 1 مارچ سے لے کے 30 جون 2021 کا جو DRA کے جو واجبات ہیں اس کے لیے ہم نے 68 کروڑ روپے اس 3 ارب کی جو ہمیں سپلیمنٹری گرانٹ مل رہی ہے اس سے منظور کرائی. اور اگلے مالی سال کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی ٹوٹل امپلیکیشن ہے وہ ہم نے بجٹ فور کی ہوئی ہے. اب چونکہ وفاق کے اندر سپلیمنٹری گرانٹ دینے کا ایک میکنزم موجود ہے, فیڈرل فائنانس ڈویژن ECC کو ریکمینڈ کرتا ہے, ECC اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیتا ہے اور پھر وفاقی کابینہ جو ہے اس کی حتمی منظوری دیتی ہے. اب ECC کے منٹس بھی ہمارے سامنے ہیں, صوبائی کیبنٹ کے منٹس بھی ہم لے چکے ہیں. اس منگل کو فیڈرل کیبنٹ کے ایجنڈا پہ موجود تھا سپلیمنٹری گرانٹ, اور PM صاحب کے کوئٹہ جانے کی وجہ سے وہ اگلے کیبنٹ کے اجلاس تک چلا گیا. تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمام چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ جو پیش رفت پچھلے 4 سال میں نہیں ہو پائی تھی اس گورنمنٹ نے اپنے پہلے 4 ماہ میں کی, لیکن ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن کے دوست جو ہیں وہ پھر بھی سڑکوں پہ آئے ہیں. تو اس میں یقیناً یہ سب کے لیے خوشگوار ہے. اچھا جاوید صاحب, دو آپ نے جو ہے نا پوری کی پوری ایک تمہید باندھ کے آپ نے بیان کر دیا, یہ آپ لوگوں کے ایفرٹس رہے تھے کہ ان کو انشور کریں. تو پروسیس کا بتایا, ظاہری بات ہے ایک چینل ہوتا ہے, چینل کے بعد جو ہے نا اس کی اپروول آئے گی, آپ لوگ دیں گے. تو فورس استعمال کرنے کی نوبت کیوں آئی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیوں فورس استعمال کیا؟ اس پہ سارے آپ کی گورنمنٹ پہ جو ہے نا بڑا کرٹیسزم. دیکھیں جی, میں آپ سے اس میں گزارش کروں کہ فورس جو ہے وہ استعمال کیوں کی گئی. اب جب کل ہمارے یہ بہن بھائی کل دھرنے پہ بیٹھے تو ان کے ساتھ ملٹیپل چینلز کے اوپر ہم نے نیگوسیشن شروع کی. میں اسلام آباد میں تھا کل, میں اسلام آباد سے واپس آ کے ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ اپنے دفتر پہنچا. ان کے نمائندہ وفد کو میں نے مدعو کیا, ہمارے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھے. ہم بیٹھے ان کے ساتھ, ان کی مرضی کی اور منشا کے مطابق شاید چیزیں نہیں ہو پائیں تو ہم نے ان سے آخر میں یہ گزارش کی کہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ آف جو نیگوسیشن ہے وہ ہوگا. وہاں سے ہم اٹھے. اس کے بعد ہماری ایڈمنسٹریشن جو تھی ان کے ساتھ نیگوسیشن میں تھی. نیگوسیشن میں پورے ملک کے اندر ریڈ زونز جو ہوتے ہیں ان کے اندر دھرنے نہیں ہوتے ہیں. تو جو لمیٹیشنز اور لائنز بتا دی جاتی ہیں, یقیناً احتجاج کرنا صوبے کے ہر ملازم کا اور ہر ہمارے جو ووٹر ہیں وہ ہمارے سپورٹرز ہیں, گلگت بلتستان کی عوام ہے, ان سب کا احتجاج, پرامن احتجاج ان کا حق ہے. ایک لائن ڈرا کر دی گئی تھی کہ آپ اس ایریے کے ڈیزگنیٹڈ ایریا ان کو دے دیا گیا تھا کہ آپ یہاں بیٹھ کے احتجاج کریں. اس حساب سے ڈپلائمنٹ ہوئی تھی کہ یہ ایریا ہے, یہاں پہ ہم ان کو انتظام انصرام پورا کریں گے. اس کے احتجاج کا پرامن احتجاج کرنا ان کا حق ہے. اب آج صبح جو ناخوشگوار واقعہ ہوا, یقیناً حکومت کو بھی اس کے اوپر افسوس ہے اور جتنے ہمارے کیبنٹ ممبرز ہیں, چیف منسٹر صاحب ہیں, ہم سب کو اس چیز کے اوپر افسوس ہے کہ ایک جگہ ڈیزگنیٹڈ ایریا ان کو ان کی منشا کے مطابق ڈیزگنیٹ کر دیے جانے کے باوجود جب انہوں نے پیش قدمی کی تو یقیناً پھر اس طرح کی چیزیں مجمع کے اندر ہو جاتی ہیں. انہوں نے زبردستی چیف منسٹر ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا انہیں دیے جانے کے باوجود. تو اسی اثنا میں ان کو اس طرف منتشر کرنے کے لیے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی. یقیناً جب آپ ہمارے اینڈ پہ, گورنمنٹ کے اینڈ پہ اس وقت غلطی ہوتی کہ ہم ان کو ڈیزگنیٹڈ سپیس نہ دیتے اپنا احتجاج پرامن طور پہ ریکارڈ کروانے کی. تو اس کے بعد اس معاملے کے اوپر ہم نے انتظامیہ سے بھی رپورٹ طلب کی اور چیزوں کو پھر امیکیبلی سیٹل کر کے ہماری جو منسٹریل جو نیگوسیشن ٹیم کے 2-4 ممبران ہم ان کے پاس گئے, اس کے اوپر تشویش کا بھی اظہار کیا, ان کی دلجوئی بھی کی. اس کے بعد پھر ہم خود ان کے ساتھ سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز میں ان کے ساتھ شام کو بیٹھے. جاوید صاحب,
احتجاج بھی ہوا, شیلنگ بھی ہو گئے, ان کے جو نمائندہ وفد ہے ان کے ساتھ آپ لوگوں کے کوئی ڈائلاگ, انہوں نے کال آف کرنے یا اسٹرائک آف کرنے کا کوئی اندیہ دیا ہے؟ کیونکہ یہ پورے گلگت بلتستان میں جو ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ یہ آن لائن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں یہ سراپا احتجاج ہیں, کیا فردر کیا ہوگا وے فارورڈ؟ دیکھیں جی, اس میں ہم نے کل سے ان کے ساتھ اچھی نیگوسیشنز کی تھیں. آج ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے, لیکن اس کے بعد ملٹیپل چینلز کے اوپر ان کے ساتھ نیگوسیشن کے فیزز ابھی جاری ہیں, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ڈی آر اے کا جو مسئلہ ہے وہ کلی طور پہ ڈی آر اے کا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ ہو چکا ہے, ایک چیز کے اوپر کمپلیٹ مثبت پیش رفت ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی. اچھا جاوید صاحب, پہلے جو ہے نا آپ لوگوں کے یہ نیگوسیشنز فیلئر کی طرف چلے گئے تب وہ احتجاج پہ آئے, یا جو ہے نا اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا وہاں پہ بہت سارے جو اپوزیشن جماعتوں کے جو ممبران تھے وہ دھرنے سے شنا میں ایون خطاب کر رہے تھے. دیکھیں جی, جہاں تک بات ہے نیگوسیشنز کا, میں ان سے گلہ کر رہا ہوں. میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی ان سے گلہ کیا, ان کے ساتھ جو راؤنڈ آف نیگوسیشن تھا اس کے اندر بھی ان سے میں نے گلہ کیا کہ اس پورے پروسیس کے اندر یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے ڈی آر اے کا, 10 مارچ سے لے کے ابھی تک ہم ان کے ساتھ ہر بات پہ آن بورڈ تھے, تو انہوں نے چونکہ اس میں دیر سویر یقیناً کاغذی کارروائی میں ہو جاتی ہے, سرکاری اعداد و شمار کی فکسنگ تک جو ہے وہ تھوڑے ڈیلیز آتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کہیں بھی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہے ان کے مطالبات ماننے میں. ڈی آر اے کا جو مطالبہ تھا وہ پرنسپلی ایگریڈ تھا, کیبنٹ جو ہے وہ اس کو فارملی اپروول دے چکی تھی اس کے بعد اس کو پرسو کرنے کے لیے ہم فیڈرل فائنانس میں بھی اپروول ملی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ نہ انہوں نے پہلے انٹیمیٹ کیا ہمیں, ایٹ لیسٹ جو کیبنٹ کی کمیٹی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ اتنی مثبت پیش رفت کی تھی ان کے مطالبات کے حوالے سے, اس کے لیے کوششوں کے حوالے سے, انہوں نے کسی کسی پچ پہ ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا اور انہوں نے کال دی. لیکن اس کے باوجود چونکہ حکومت ہے, حکومت کی یہ ذمہ داری ہے ریاست کے ہر شہری کی جائز مطالبات کے اوپر اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, وہ گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے, اور انشاءاللہ ہماری یہ نیگوسیشنز کے فیزز ان کے ساتھ چلتے رہیں گے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور احتجاج بھی ان کا یقیناً جمہوری حق ہے, لیکن اس احتجاج سے گلگت بلتستان کا جو نظام و نسق ہے جون کے مہینے کے اندر, اگر اس کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑتا ہے تو وہ یقیناً پورے گلگت بلتستان پہ پڑتا ہے. تو ہماری ان کے ساتھ مثبت پیش رفت جو ہے وہ ملٹیپل چینلز کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں, انشاءاللہ ہم سب کو اچھی خبر سننے کو ملے گی. اچھا جاوید صاحب, ان کے ڈیمانڈز میں جو پن پوائنٹ ہیں وہ صوبائی وزیر خزانہ اور آپ ہی ہیں. ان اے نٹ شیل, جو آن لائن ڈپارٹمنٹس ایسوسیشن کے جو ملازمین آپ کا یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ دیکھیں جی, ان کے لیے خوشخبری اور ان کو ایک اعتماد دلوانے کے حوالے سے آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صوبائی وزیر خزانہ کے علاوہ گلگت بلتستان کا ایک باسی بھی ہوں, ایک شہری بھی ہے جاوید منوا, اور گلگت بلتستان کے ہر اس بھائی کی آواز بننا, اس کی وکالت کرنا جس کے کسی معاملے کے اوپر اگر اس کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو اس کے لیے آواز اٹھانا میری پرائم رسپانسبلٹی ہے. میں اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھتا ہوں, اور یقیناً یہ جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر پروایکٹیولی ہماری ٹیم نے اپنے چیف منسٹر کی سربراہی میں, جو ہماری جو کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینشیل میٹرز ہے, اس نے آؤٹ آف دی باکس جا کے صرف اس لیے کہ یہ گلگت بلتستان کے باسیوں کا ایشو تھا, اس میں انہوں نے جو اپنے باقی مطالبات ہیں جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ دھرنوں پہ جا کے یہ گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے نہ, صرف چیزیں جو ہیں اگر یہ اسٹریم لائن چیزیں کریں, گورنمنٹ کو وقت فراہم کریں چیزوں کے اوپر, پروایکٹیولی گورنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف دی باکس جا کے بھی بڑے انوویٹیو چیزیں کرنے کی خواہش رکھتی ہے. گورنمنٹ کی ڈے ون سے کوشش ہے, خالد خورشید صاحب کی قیادت میں یہ کیبنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم روایتی چیزوں سے ہٹ کے ہم انسینٹیوائز کریں اپنے امپلائیز کو, ہم گلگت بلتستان کے صوبے کو باقی ماندہ صوبوں کے برابر لے کے آنے کے لیے وہ جو مراعات دی جا رہی ہیں سرکاری سطح پہ, وہ جو شہریوں کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہم اعتبار لے کے آنا چاہتے ہیں باقی صوبوں کے, تو اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. وہ ہمیں اپنا وکیل سمجھیں, نہ کہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. جی ناظرین، آپ نے سنا صوبائی وزیر خزانہ گلگت بلتستان جاوید منوا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ملازمین گلگت بلتستان کی قوم ان کو اپنا وکیل سمجھے. ان کے لیے ہم روایتی انداز سے نہیں بلکہ انوویٹو چیزیں متعارف کرانے جا رہے ہیں. یہ ان کے انہی کی بدولت یہ آج گورنمنٹ میں ہیں، یعنی گلگت بلتستان کی عوام کی خاطر. اگر یہی جذبہ آگے بھی ہو، گلگت بلتستان میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے. جس طرح کے بھی مطالبات ہوں، ان مطالبات کی بجا آوری بھی ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.